اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرہ دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار ہے۔ آج ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 9 10 کی تلاوت کی تھی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 8 تک پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان چلا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جو نشانیاں ہمیں ظاہراً پوری کائنات میں نظر آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اس کا بیان ہے آیت نمبر 9 اور 10 میں۔ اور آیت نمبر جو 11 ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے، عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی جو حقیقت کی طرف جو اشارہ کیا گیا اس آیت کے اندر ہماری توجہ دلائی گئی ہے، جو کہ میرے خیال میں اگر کوئی انسان اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لے اور جو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے تو ہر انسان اپنی زندگی کو مکمل طور پر چینج کر سکتا ہے۔ تو چاہے ایک انسان ہو، چاہے ایک خاندان ہو، یا ایک معاشرہ ہو، یا ایک قوم ہو، اگر اس کی پوری دنیا میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ اسی قانون کے تحت ہی آتی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ وہ ہم پڑھیں گے، جو اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرہ دار ہیں۔ جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے پوری جو زمین کے اندر ایک حفاظت کا جو انتظام کیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح ایک کنٹری ایک ملک ہے، اس کے اندر جو ملک کو چلانے والی جو انتظامیہ ہوتی ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ پولیس کا نظام ہے، آرمی کا نظام ہے، جو عدالتوں کا نظام ہے، اس طرح جو بھی سول سروسز ہیں، جو بھی پوری ایک شہر کو چلاتے ہیں، ایک صوبے کو چلاتے ہیں، پھر وہ پورے کنٹری کو جو لوگ دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ سب لوگ ملک کی جو اس کے انتظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی اگر ملک اس میں کوئی انتظام کوئی مینجمنٹ نہ ہو تو وہ ملک وہ ناکام اس کو ناکام ریاست کہتے ہیں۔ اس کا جو اگر کوئی اچھا انتظام ہو، اس کی اچھی گورننس ہو تو اس کو پھر کامیاب ملک کہتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا جو پورا نظام ہے، جو پوری کائنات میں ہمیں ایک زبردست نظام نظر آ رہا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ غرض کے انسانوں کی حفاظت، جو بھی چیزیں جو بھی نظام یہاں چل رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، یعنی کہ سب کے لیے ایک کنٹرول نظام ہے، جو اس کو چلانے والے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے کہ جو روح پھونکتے ہیں انسان کی جب وہ بچہ ہوتا ہے وہ بھی فرشتے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اس کی روح کھینچتے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں۔ اس طرح جو ہواؤں کا نظام ہے، آگ کا نظام ہے، آکسیجن کا، انسان کی زندگی کا جو بھی نظام ہے، جو بھی ہمیں جو خوراک ملتی ہے، ہر جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ایک زبردست نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہمارے جو بھی عمل ہیں اس کو لکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو دو فرشتے ہوتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، یہ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اس کو اسی ٹائم لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو ڈیوٹی بھی بدلتی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ فجر اور عصر کے دوران ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہمیں نظر آتا ہے اتنا زبردست،
تو یہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست پروگرام ہے جس کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد جو ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، ایک زبردست انداز سے یہ پورا نظام چل رہا ہے، کبھی بھی ہم نے کوئی مسٹیک نہیں دیکھی، کوئی اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو جیسے سورج نکلتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج ایک دن نہ نکلے، وہ لازم نکلتا ہے، اور جب تک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ نکلتا رہے گا۔ تو اسی طرح جو ستارے ہیں، جو آکسیجن کا نظام ہے، ہوا کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، روشنی ہے، دن ہے، رات ہے، یہ پورا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک زبردست پروگرامنگ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی جو زندگی ہے، اپنی جو زندگی اللہ تعالیٰ کے قوانین، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوانین بیان کی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو اسی طرح ہماری زندگی میں کوئی آپ کو پریشانیاں نظر نہیں آئیں گی، رکاوٹیں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ بڑے پرفیکٹ انداز سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، جیسا کہ یہ پورا جو نظام جو آپ کو نظر آ رہا ہے چل رہا ہے۔ تو یہ جو حفاظت والے جو فرشتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو کئی دفعہ انسان بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے جو ہوتے ہیں، لیکن بہت سے جو ایسا بھی ایکسیڈنٹ ہے جو ہم تک نہیں پہنچتی، یعنی کوئی مصیبت ہم تک نہیں پہنچتی لیکن ہم بچ جاتے ہیں۔ کوئی گاڑی اچانک ہمارے آگے سے گزری لیکن 1 سیکنڈ کے فاصلے سے ہم پیچھے رہ گئے تو وہ گاڑی ہمارے ساتھ نہیں ٹکرائی۔ یہ ایکسیڈنٹ روڈ پہ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، کئی دفعہ ہم بار بار بہت بریک یعنی کہ جو طریقے سے بچتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ کا 100% چانس ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو غیبی نظام ہے جو کہ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ کتنے ہی جو اس فضا کے اندر کتنے ہی جراثیم ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، اگر ہم اس کو خوردبین سے دیکھیں تو شاید ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اپنے ہاتھ ہی صاف کرتے رہیں کہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر اتنے جراثیم ہیں، لیکن اتنے ہی جراثیم جو ہمارے اندر جاتے ہیں اتنے ہی جو اس کو حفاظت کے لیے جو بیکٹیریا ہیں وہ اس کو یعنی کہ ختم کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بیکٹیریا بنائے ہیں جو کہ اس کو تباہ کرتے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے جو جراثیم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا زبردست جو نظام ہمارے اندر جو چل رہا ہے، جس کو ہم بالکل محسوس نہیں کرتے، غرض کہ پوری کائنات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ کچھ لوگ جیسے کہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو پتہ کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اگر وہ بھی اس کو غور کریں تو وہ بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے لیے اگر ہم اس پہ جیسے مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ یہ پورے جو نظام چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا زبردست نظام ہے، ہمیں بھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان باتوں میں غور کر کے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو قوانین جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس کی طرف اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے۔ باقی اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو پڑھیں گے، جو کہ ایک بہت ہی عظیم و شان حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے، اور تبدیلی کے لیے شاید میرے خیال میں یہ سب سے بہترین جو اور سب سے عظیم و شان آیت ہے۔ اگر اس کو ہم یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں، تو ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔